الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے، تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے وے اور پھر تمہارے ایک دوسرے کو لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائے۔ اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ آپ کہیے وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ایک کیفیت جو طاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ خشکی میں کبھی آدمی کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کو بالکل صاف محسوس ہوتا ہے کہ تمام سہارے ٹوٹ گئے، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اور اب اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بے کسی، کمزوری اور مجبوری کا احساس شدید تر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے بھی مراحل آتے ہیں کہ آدمی کسی ایسی مجبوری اور ایسی مشکل میں کسا ہوتا ہے کہ اپنی درد کو اپنے جگر کے ٹکڑے اولاد اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے باپ سے نہیں بیان کر سکتا، مجبور ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ جو ہوتا ہے بندہ مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوت کا احساس اس کے دل میں بیدار ہوتا ہے کہ ایک طاقت ہے جس کے سامنے میں اپنے رازوں کو بیان کروں گا اور وہ راز رہے گا جو ساری قوتوں سے بڑھ کر ہے، میری مدد فرمائے گی۔ پھر آدمی چھپکے چھپکے اس کو پکارتے ہو، چھپکے چھپکے اس کو پکارتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اس کے سامنے بلبلاتا ہے، اس کے سامنے اپنی صدا کو پیش کرتا ہے، اپنے دردوں کو پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کو پیش کیا ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ جب اللہ سے بندہ دعا مانگتا ہے تو مانگنے کے ساتھ ایک کیفیت بیدار ہوتی ہے۔ ہم کسی سے اگر مدد مانگتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی طاقت ہے جس میں مدد کر سکتا ہے وہ، لیکن جب ہم ایک ایسی قوت کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں
جو ساری قوتوں پر غالب ہے، ہر قسم کا اختیار اس کے پاس ہے. ہمارے سامنے واقعہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو آگ کی صلاحیت اللہ نے بدل دی. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، وہ صلاحیتوں کو اور قوتوں کو تبدیل کر دینے والا ہے، وہ رکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے. انما یہ ربی سیہدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. وہ غلامی سے اور جیل کی قید سے وقت کی حکومت میں اختیار دے دینے والا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں. وہ رات کی تاریکی میں، ظلمات میں، ہر جگہ سننے والا ہے. تو جب یہ اختیار ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، تو ساری طاقتیں جو ہم کو کمزور کر رہی تھی وہ سب کے سب کمزور نظر آنے لگتی ہے، اور ایک عجیب سا احساس بیدار ہوتا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اب کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر، چپکے چپکے. اگر تو ہم کو اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس وقت جب آدمی مانگتا ہے، بالکل بے کسی ہوتی ہے، تو معبود کو راضی کرنے کے لیے اس کی ایک کیفیت اور ہوتی ہے. کچھ اپنی غلطیوں کا اعتراف اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا اعتراف کر کے آگے بڑھتا ہے. تو جملہ یہ ہے اب کسی کو نہیں پکاروں گا، اللہ تو اکیلا ہے، رب العالمین تو مدد فرما. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے. اس کا ایک معنی اور ہے، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دیتا. اب کوئی کہتا ہے کہ فلاں بچاتا ہے فلاں بچاتا ہے، تو وہ کذاب اور جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تم کو تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بچا نہیں سکتے، اور اگر اللہ بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے تکلیف سے نجات، تکلیف میں رکھ نہیں سکتی. انبیاء کے واقعات اللہ نے اسی کے لیے بیان فرمائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اللہ نے آپ کے بارے میں کہا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. خود اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی زبان اقدس سے قرآن میں ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. دوسرے کی ذات کی بات ہی جانے دیجیے. آدمی کو سب سے زیادہ عزیز اپنی ذات ہوتی ہے. اسی لیے حدیث پڑھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ کو سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں میری جان کے علاوہ. آپ نے کہا پھر تم یہ مکمل ایمان نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی میرے جان سے زیادہ بڑھ کر آپ مجھ کو عزیز ہیں. آپ نے کہا یہ کامل ایمان ہے، یعنی ایمان کی تعلیم دینا تھا ہم کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس، تو آدمی کی جان بڑی عزیز ہوتی ہے اس کو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اپنی جان کے لیے بھی، جب اپنی جان کے لیے آدمی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو کسی اور کے لیے. اب کوئی اگر کہتا ہے کہ فلاں ذات کسی اور کے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہے تو وہ غلط بیانی سے، جھوٹ سے کام لیتا ہے. سارے واقعات پڑھ جائیے انبیاء کرام کے، اس میں یہ چیز بالکل واضح نظر آئے گی. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. آپ کہہ دیجیے اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے، کوئی اور نہیں ہے نجات دینے والا. جب نہیں ہے تو کسی کے اور کے سامنے ہاتھ کیوں اٹھائے جائے، کسی کو شریک کیوں کیا جائے؟ اور ہر غم سے پھر بھی تم شرک کرنے لگتے. ہر غم سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر کے تم دوسرے کو پکارتے ہو. کتنا پیارا انداز ہے بچوں کو بندوں کو سمجھانے کا. اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے کتنے پیارے انداز اور پیرائے میں بیان کیے، اس کے باوجود شرک کرتے. وہی نجات دیتا ہے. تم واقعات نہیں پڑھتے، تم دیکھتے نہیں. ایسے بے شمار واقعات ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں. میں نے اس سے پہلے بیان بھی کیا. ہمارے تعلقات میں بچپن کا دور تھا تو ہم لوگوں کی ایک مجلس بیٹھتی تھی، تو اس مجلس میں ہم لوگ حدیث پڑھا کرتے تھے. تو اس میں مجلس میں منکرین حدیث، روافض اور کمیونسٹ سب شریک ہوتے تھے. تو
تو اس وقت تو یہ فائدہ ہوا کہ ان لوگوں کا کیا اعتراض ہے اور کس انداز میں اسلام کے سلسلے میں وہ لوگ سوچتے ہیں، یہ سمجھنے کا موقع بھی ملا۔ تو اس میں ایک تھے کمیونسٹ، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، تو ان کے توبہ کی وجوہات جب پوچھی گئی، ہم لوگوں نے جب سوال کیا کہ آپ نے کس بنیاد پر توبہ کی، تو وہ اپنا ایک حقیقی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ان کا دوست ہوتا اور مارکسٹ کمیونسٹ، جو لوگ مانتے ہیں کہ زمین یا آسمان سب کچھ اچانک بن گیا، اللہ ہے نہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے بالکل کٹر، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے موت کے وقت میں جب اس کی عادت کے لیے گیا، بیماری تھی اس کو، طویل ہو گئی بیماری، پیٹ کی کوئی بیماری تھی، اور تقریباً آج سے 40-50 سال پرانی بات، کیونکہ جب انہوں نے ہم لوگوں کو بیان کیا تو اس واقعے کو بیان کیے ہوئے 31 سال ہو رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ بستر پر لوٹ رہا تھا باقاعدہ، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ رہا تھا، تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ زندگی بھر جس نے اللہ کی تردید کی، اللہ کا انکار کیا، اب آخر وقت آیا، درد سے تڑپ رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، میرے لیے کوئی سہارا نہیں، تو اللہ کو پکار رہا ہے۔ مجھ کو شوق لگا وہی ایک چیز، اور پھر اس کے بعد میں واپس آیا اور پھر دینیات کا مطالعہ کیا اور توبہ کیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ آدمی کو دیکھیے جب انتہائی تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، وہ اوپر والا بچائے گا، اوپر والا آپ جو بھی کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے۔ آدمی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ نے اسی کی طرف نشاندہی کی، لیکن جب حالات بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، جب حالات بالکل اچھے ہو جاتے ہیں، پھر آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہ اور مشرکین کی یہ صفت بیان کی ہے، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا ان کا عمل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ عقیدہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، وہ دوسروں کو نجات دینے والا مانتے ہیں، اور عمل صحیح اس لیے نہیں ہے کہ جب زیادہ مشکل پڑتی ہے تو موحد ہو جاتے ہیں، اور مشکل سے نکلتے ہیں تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کبھی مومن ہوتے ہیں، کبھی مشرک، کبھی پورے طور سے مکمل اسلام میں نہیں ہوتے۔ وَلِلَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ آپ کہیے اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یہ تمہارے پاؤں تلے سے، یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے وے، تمہارے ایک دوسرے کو لڑائی چکھا دے وے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائے۔ دیکھیے یہاں دوسرا پہلو آ گیا، پہلے وہاں آیا تم کو مشکلات سے نجات دینے والا کون، ظلمات میں خشکی اور دریا میں تمہاری سننے والا کون، اکیلا اللہ۔ اب یہاں دیکھیے دلیل کا انداز، اس پر وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے وے۔ کسی کو اس پر قدرت ہے اوپر سے عذاب آئے؟ موسلادھار بارش تو وہ برساتا ہے، سورج میں تماست تو وہ ڈالتا ہے کہ آج 48 ڈگری، آج 52 ڈگری سیلسیس گھروں کے باہر نہ نکلے، وہ ڈالتا ہے۔ وہ ایسے جراثیم پھیلا دیتا ہے کہ کرونا نام دے کر دنیا گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے پاؤں تلے سے، یہ تم کو گرو گرو کر کے بھڑکا دے وے، زمین کو حرکت دیتا ہے، زلزلہ آتا ہے، شہر ہنستے کھیلتے شہر ویرانوں میں اور قبرستانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سونامی آیا، مملکتیں ڈھہ گئی، مضبوط ترین عمارتیں بالکل سوکھے ہوئے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ وہ عمارتیں کمزور نہیں تھی، اللہ کا عذاب بڑا شدید تھا۔ اس پر قدرت رکھتا ہے کوئی اس پر قدرت رکھے کہ بیٹھا بیٹھا کسی درختوں کو گرا دے وے، پانی کو تیز سے رواں کر دے وے یا خشک کر دے وے، ہے کوئی؟ اب دیکھیے دوسرا پہلو ہے،
पकड़ भी कोई नहीं ले सकता, इसलिए कि अजाब वो देगा जिसके हाथ में इख्तियार है, जिसकी नाफरमानी की गई। इन लोगों का तो कोई दीन ही नहीं है, जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो कि उसकी फरमाबरदारी करें। कोई दीन इन्होंने दिया? अल्लाह ताला ने दीन दिया, ज़ाब्ता दिया, इसकी नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ने सारे इनामात दिए, जमीन चांद सूरज सबको बनाया, इन लोगों ने जर्रे के बराबर भी किसी चीज को नहीं बनाया। जरा तो सोचो, तो इनाम और अजाब कौन देगा? वही अकेला। दलील का अंदाज देखिए। अब दूसरा पैराया आ गया है दलील का, तौहीद की। क्या एक दूसरे को लड़ाई चखा देवे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं मांगी, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ताला से कहा क्या अल्लाह मेरी उम्मत गर्क के जरिए हलाक न की जाए, ऐसा तूफान ना आए जिसमें पूरी उम्मत खत्म हो जाए। कहे थे आम के जरिए इसकी तबाही ना हो, आम कैसे? और आपस में लड़ाई करके लड़ाई ना हो। अल्लाह ताला ने पहली दोनों दुआओं को कबूल किया, और तीसरी जो दुआ थी अल्लाह ने उसको कबूल नहीं किया। रब्बुल आलमीन ये होगा। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारे एक दूसरे को लड़ाई चखा देवे। लड़ाई कैसे कैसे होती है, जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते उनके बारे में भी, उनकी भी होती है। आप और बड़ा अजीब अंदाज होता है, एक ही अकीदे और नजरिया के मानने वाले इलाके के नाम पर लड़ते हैं, जबान के नाम पर लड़ते हैं, सरहदों के नाम पर लड़ते हैं। कभी मजहब के नाम पर होता है झगड़ा, कभी इख्तिदार और कुव्वत का हुसूल मतमहे नजर होता है। मकासिद बदल जाते हैं लेकिन लड़ाइयां रहती है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि मैं ये मुख्तलिफ पहलू है अज़ाब के जो अल्लाह ताला कहता है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वक़ज़्ज़ब बिही क़ौमुका वल हक़्क़ु क़ुल लस्तु अलैकुम बिवकील, आपकी कौम इसकी तकज़ीब करती है, हालांकि वो यकीनी है। आप कह दीजिए कि मैं तुम पर तायनात नहीं किया गया। किसकी तकज़ीब? कुरान की, कुरान के अहकामात की। नहीं मानते हैं, तकज़ीब करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, और आपकी कौम के बारे में, हज़रत मूसा की कौम जो थी, समिअना व असैना, सुना और मुखालफत की। सुना और मुखालफत का मतलब क्या है? अहकामात का इल्म था लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उनके बारे में कहा समिअना व अताअना, सुना और माना। अब ऐसे बेशुमार वाक़यात है कि एक हुक्म हो उस दौर में दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो सामने जो कौम है इनसे जाकर मुकाबला करो, फतेह की नवीज़ सुनाता है अल्लाह ताला। क्या कहा उन लोगों ने? इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप और आपका रब जाकर लड़े, जब फतेह हो जाएगी हमको बता देना। और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बद्र के लिए निकले तो चूंकि आप हिजरत करके जब मदीना पहुंचे थे तो आपका अंसार के साथ एक मुआहिदा हुआ था, और वो मुआहिदा ये था कि मदीना के ऊपर अगर कोई हमलावर होगा तो हम दोनों मिलकर साथ जंग करेंगे, और मदीना के बाहर निकल कर अगर जंग की नौबत है अंसार इसके पाबंद नहीं होंगे। अब जब आप निकले तो आपका मकसद गजवा जंग था नहीं, आप काफिले को रोकने के लिए निकले थे, लेकिन अल्लाह की मशीयत ये थी, आपका पसंदीदा गिरोह था काफिला, और अल्लाह की मशीयत ये थी कि लश्कर, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता था हक और बातिल को वाज़ेह करते हुए। आपका साहब का लश्कर काफिला बचकर निकल गया, मुशरिकीन मक्का का लश्कर से टकराव हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को जमा किया और सबको बैठा करके फिर पूछा कि क्या करें। सूरत हाल तब्दील हो गई, सिर्फ 2 घोड़े थे बस। और मैंने इससे पहले भी बयान किया है, चूंकि तैयारी से जंग की तैयारी नहीं थी, इसलिए वैसे हथियार और तकाजे जैसे थे वैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अब जंग आ गई तो सहाबाए किराम ने मकतूला दिया। हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सबसे पहले हजरत अबू बकर खड़े हुए और आपने कुर्बानी और अल्लाह के नबी को यकीन दहानी कराई, हम साबित कदमी से लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक आपका दिफा, इस्लाम का दिफा करेंगे और बातिल से मुकाबला। हजरत उमर, दीगर सहाबाए किराम
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں، پھر سوال. صحابہ انتہائی ذہین تھے. مدینہ کے مہانسار نے سمجھ لیا کہ آپ کا روح مبارک ہماری طرف ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی شاید آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کیا ہے. اللہ کے رسول آپ بلا کسی تردد کے جو قدم اٹھانا ہے اٹھا لیجئے. اللہ کے نبی ہم جنگ کے بیٹے ہیں، تلوار ہمارا ہتھیار ہے. ممکن ہے کل میدان جنگ میں ہمارے وہ جوہر آپ کو نظر آئے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے ہوئے. اللہ کے نبی ہم مسکراتے ہوئے آپ کے ایک اشارے پر جان دیں گے. اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں ٹھاٹے مارتے سمندر میں کچھ جانے کا حکم دے تو ہم رکیں گے نہیں، بلکہ غمات تک ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اللہ کے نبی. پھر ایک اور انصار صحابی کھڑے ہوئے. جب ان لوگوں نے یہ یقین دہانیاں کرائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل اٹھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اس کے بعد قرآن کے الفاظ دیکھیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ خاک اٹھائی ایک مٹھی اور پھینکا، ہر کسی کے اوپر گئی. اور پھر اللہ کی طرف سے وہ خوشخبری سنائی کہ فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا. شاۃ الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں گے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. تو صحابہ کرام کا طریقہ اور ان لوگوں کا طریقہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطاعت کا حکم دیا، انہوں نے نافرمانی کی. وہ نافرمان لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ کہتا ہے یہ اس کے خلاف جاتے ہیں. ابو لہب نے اسی مجلس میں تکذیب کی تھی. تو جو قرآن کی تکذیب کرتا ہے آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں، تمہارے اوپر مجھ کو وہ نہیں بنایا گیا نگراں اور ذمہ دار. میرا کام ہے صرف پہنچانا. لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ہر خبر کے وقوع کا وقت ہے، جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا. بہت بڑی خبر ہے قیامت، بہت بڑی خبر ہے اللہ کی گرفت اور عذاب. اللہ نے سب کا وقت متعین کر رکھا ہے. تم کو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا. جب وہ آئے گا وقت، جب وہ موقع آئے گا تب تم کو سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. یہ جو اگلی آیتیں ہیں موجودہ حالات میں خاص طور سے اس پر تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کہنا ہے، اس لیے میں صرف ترجمہ پڑھ کر کے آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات بیان کروں گا. بہت اہم محلہ اس میں بیان کیا گیا. میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور دو چار جملے کہہ کر کے یہیں پر درس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں، ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، آیت بیان کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کیا ہے، عیب جوئی کرتے ہیں. دیکھیے تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں. ان لوگوں کی مجلس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، بھولیے وہی ہے. ذرا سا دیکھیے، غور کیجیے، کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اتنی دیر تک کہ ہٹ جاؤ کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں. اگر آپ کو شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. یہ جو تعویل کرتے ہیں مختلف قرآن کی آیتوں کی اور حدیثوں کی، صحابہ کی تکذیب کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں. اور ہمارے اعلی علمی کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر تو بہت ڈھیر خوبیاں بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، بہت خوبیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، یہاں ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا ہے جہاں آپ ایسے کرانے کی دکان پہ، ایسے سونار کی دکان پر، ایسے کسی بھی سامان بیچنے والی دکان پر نہیں جا کر سامان خرید سکتے جہاں یہ معلوم ہے کہ سامان خالص نہیں ملتا ہے، مکسنگ ہوتی ہے. 2 سامان 4 سامان گارنٹیڈ نہیں ہے. آپ لیں گے
हरगिज़ नहीं। और आपको इल्म है कि इसी रेट में, इससे कम में गारंटेड सामान मिलता है। अल्लाह ताला का दीन जहां खालिस पेश किया जाता है वहां से लिया जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा ज़ाब्ता दिया है और इसी की शरीयत वो हदीस कि अल्लाह के नबी ने कहा दज्जाल का फितना जब आएगा, बहुत लोग कहते हैं अरे हम तो सिर्फ वो देखने के लिए, और फिर उस फितने में मुब्तला हो जाता है। मैं एक आदमी को जानता हूँ, मालेगांव, तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 साल पुरानी बात है, और इसके गवाह शहर में दसियों लोग जिंदा है, दसियों लोग सब जिंदा है। उस शख्स को मैंने जब देखा कि वो मुनकरीन हदीस की सोबत इख्तियार कर रहा है तो मुझसे मुलाकात किया, और मैं चूंकि जानता था कि ये कमील आदमी है, छोटे दिमाग का, इसलिए उसके भाई की मौजूदगी में मिला उससे और कहा मेरे पास ये खबर आई है कि तुम फला फला शख्स की सोबत में जा रहे हो, शरीफ कुकर के पास आना जाना है तुम्हारा। उसके अंदर इनकार हदीस है, मेरे साथ गुफ्तगू हुई, उसने बाकायदा माफी मांगकर उठाए मेरे सामने वो। और मैंने उससे पूछा था, क्योंकि उसके जानने वाले 34 लोगों के बारे में मुझको इल्म है, हर घर में गीता उर्दू जबान में थी, गीता पैगाम खुदा। मैंने उससे पूछा था शरीफ से कि तू कुरान का दाई है, गीता का, सारे तेरे मुतक़िदीन के घर में गीता पहुंचाया, कितना गैर मुस्लिमों के घर कुरान पहुंचाया। और यही हमारे एक डॉक्टर साहब मालेगांव के हैं जिन्होंने गीता का तर्जुमा किया, उनसे मैंने ये सवाल किया था कि उर्दू किसकी जबान है? मुसलमानों की। तो ये जो आप गीता का तर्जुमा कर रहे हो, तो ये गीता किधर जाएगी ये बताइए। तो मुसलमानों के घर में गीता पहुंचा रहे, ये डायरेक्ट गुफ्तगू हुई है उनसे, मैं इधर उधर बात नहीं किया था, वो जवाब नहीं दे सके थे, वो किसी नशिस्त में मैं बताऊंगा। और मैंने उनसे कहा था मैं दूसरे लोगों की तरह बाहर बाहर नहीं बोलूंगा, तुम्हारी इन चीजों पर मेरा एतराज है। तुम कुरान के दाई हो, गीता के, तुमने तर्जुमानी ही गलत की है, गीता पैगाम खुदा। मुझको उसी पर एतराज है, गुफ्तगू यही से शुरू किया था। खैर, तो मैंने जब उसको नौजवान को समझाया, बोले नहीं मैं समझने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारे अंदर न इतना पुख्ता इल्म है, न इतनी पुख्तगी है। और वो हदीस भी सुनाया कि दज्जाल के बारे में जब मशहूर होगा तो एक शख्स जाने के लिए कहेगा, अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है, दूर रहने के लिए कहा है, तो कहेगा नहीं मैं जाकर उसको समझू तो और उसको बताऊंगा। जब जाएगा तो वो खुद दज्जाल का गिरविदा होकर जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा कयामत के करीब फितने आएंगे, आदमी इसमें झांकेगा, फितना उसको उचक लेगा। तुम्हारे अंदर कितनी सलाहियत और कैटागिरी है, कितना इल्म है, पहले ये देखो, उसके बाद उसको झेल पाओगे। सर्द मौसम है, 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस है सर्दी, आप बनियान और अंडरवेयर में तो घर के बाहर नहीं निकलोगे, उतना लिबास तो चाहिए घर से बाहर निकलने के लिए कि उस सर्दी का मुकाबला कर सको, वरना मौत हो जाती है। ये मामूली चीजें तुमको समझ में नहीं आती है। 52-53 डिग्री सेल्सियस है और आपको दूर जाना है, कोई साया नहीं, आप कोई इंतजाम नहीं, और निकल जाए चिलचिलाती धूल में सिर्फ अंडरवेयर पहनकर, देखिए क्या अंजाम होता है। खैर मैंने उसको समझाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, 2 मरतबा 3 मरतबा समझाया। बोले मैं उनसे जाकर बहस करता हूं, गुफ्तगू करता हूं, शॉर्ट कर रहा हूं। जिंदा है वो शख्स, सारे गवाह जिंदा है। वो शख्स आज कैंप के इलाके में रहता है, उसने अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखवा कर रखा है इनका कोई धर्म नहीं, जिंदा है। ये इस किस्म के मजलिसों में बैठने का अंजाम क्या होता है आप जानते हैं? हमारे यहां बड़ी आसानी के साथ लोग कह देते हैं मिर्जा की भी बड़ी खिदमत है, मामूली चीज नहीं है। मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह इस दर्सों में, पूरा दर्स इसी पर रहेगा। ऐसी मजलिसें जहां किताब सुन्नत कुरान हदीस के खिलाफ मामूली बातें भी जिसको हम नहीं समझता है, कभी कभी एक छोटी सी बात ज़ाहिर होती है, बुनियाद पर ज़र्ब होती है, मामूली चीज नहीं है। इसके नुकसानात और मुज़बरात क्या होते हैं? अल्लाह ने गुमराही से बचने के सारे फार्मूले, सारी चीजें बयान कर दी। बाद में उसको इस्तेमाल ना करे तो बीमार पड़ेगा, मरेगा, और अगर उसको इस्तेमाल करे तो फिर बीमारी हमलावर नहीं होगी, सेहतमंद और फिट रहेगा। तो अल्लाह ताला ने यहां पर भी कहा
کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ قرآن پر بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو فارمولہ ہے یہاں تک کہ کسی اور بات میں لگ جائے، اور اگر کبھی کبھی بے خیالی میں ان کی نشست میں بیٹھ گئے تو آپ کو شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، بیچ میں سے اٹھ کے نکل جانا ہے، ذرا سا بھی وقت نہیں گزارنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذہنی صلاحیت متاثر ہونے کے تمام جو باطل حربے استعمال کرے گا وہ خالق ارض و سما جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا طریقہ کار بیان کر دیا ہے۔ اس لیے بارش سے اگر بھیجنا ہے، اب بچنا ہے آپ کو بھیگنے سے، تو یا تو ایسی چھت جو مضبوط ہو، ٹپکے نہ، اس کے نیچے رہیے، یا چھاتا لے کر نکلیے، اس کے بغیر نہیں۔ یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین باطل افکار و نظریات جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، الہ العالمین تو ہدایت دینے والا اور ہدایت کے بعد قلوب کو جمانے والا ہے رب العالمین۔ شرک سے ہماری حفاظت فرما، توحید خالص دلوں میں راسخ کر رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔